السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، ایک سوال یہ ہے کہ ایک شخص جو مالک نصاب نہیں، اس نے ایک بکرا خریدا اور خریدنے کے بعد یوم النحر یعنی 10ویں ذی الحجہ آنے سے پہلے وہ بکرا بیمار ہو گیا، اور اتنا زیادہ بیمار ہوا کہ ماہر ڈاکٹر نے بتا دیا کہ یہ بکرا بقر عید آنے سے قبل ہی مر جائے گا، بقر عید آنے سے پہلے ہی مر جائے گا۔ تو اب یہ شخص کیا کرے؟ آیا اسے ذبح کر کے کھائے یا بقر عید کا انتظار کرے کہ اگر یہ بکرا زندہ رہا تو اسی کی قربانی کرے گا، یا کچھ اور؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس شخص کو ظن غالب ہے تو اس بکرے کو ذبح کر دے اور سارا گوشت غریبوں محتاجوں میں صدقہ کر دے، اپنے خرچ میں نہ لائے، اور اس کے بدلے میں دوسری قربانی اس پر واجب نہیں، اس لیے کہ یہ شخص مالک نصاب نہیں یعنی فقیر ہے، اور قربانی مالک نصاب پر واجب ہے، غیر مالک نصاب پر واجب نہیں۔ جواب سیدھا سادہ یہ تھا کہ اگر اس کو ظن غالب ہے، اس لیے کہ ظن غالب یقین کے درجے میں ہوتا ہے، تو اس بکرے کو بقر عید آنے سے قبل ہی ذبح کر دے اور سارا گوشت غریبوں محتاجوں میں صدقہ کر دے، خود اس میں سے کچھ نہ کھائے اور نہ اپنے اہل خانہ کو کھلائے، اور دوسری قربانی اس کے بدلے میں اس پر واجب بھی نہیں، اس لیے کہ قربانی مالک نصاب پر واجب ہوتی ہے اور یہ فقیر ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مال حرام کے ذریعہ قربانی کے جانور میں شرکت کرے تو دوسرے شریکوں کی قربانی میں اثر پڑے گا یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مال حرام کمانا حرام اور اس کا دینی اور دنیاوی کاموں میں استعمال کرنا بھی حرام، بلکہ جس سے اس نے یہ مال ناحق چھینا ہے، جس سے بھی اس نے یہ مال ناحق چھینا ہے اس کو واپس کرے، اگر وہ نہ ہو تو وارثین کو واپس کرے۔ اس سب کے باوجود بھی اگر کسی ناخدا ترس نے اس مال حرام کے ذریعہ قربانی میں شرکت کر لی تو واجب ادا ہو جائے گا اور سب کی قربانی بھی صحیح ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ دور حاضر کے لحاظ سے بتایا گیا ہے، ورنہ اس کی ایک شق اور بھی ہے جو میں دور کی کا لحاظ کرتے ہوئے بتانا مناسب نہیں سمجھتا، کیونکہ اس دور میں بیع اسی طریقے کی ہوتی ہے کہ اگر اس مال کے ذریعہ یعنی اس مال حرام کے ذریعہ قربانی میں شرکت کی جائے تو دوسرے شریکوں کی قربانی میں کوئی اثر نہ پڑے گا اور سب کی قربانی صحیح ہو جائے گی۔ دوسرا سوال ایک سوال یہ ہے کہ قربانی کے جانور میں عقیقہ اور ولیمہ کرانے والا شرکت کر سکتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی میں اصل مقصود تقرب الی اللہ ہوتا ہے، ایسے ہی عقیقہ بھی اس نعمت کے شکر میں کیا جاتا ہے جو خدا نے اس کو عطا کی، یعنی اولاد۔
اس لیے کہ اولاد اللہ رب العزت کی نعمت ہے، اور شکر بھی تقرب الی اللہ کی ہی ایک صورت ہے۔ لہذا عقیقہ کرانے والا قربانی کے جانور میں شرکت کر سکتا ہے۔ اب رہا ولیمہ، تو اس کا بھی جواب یہ ہے کہ ولیمہ کرانے والا بھی قربانی کے جانور میں شرکت کر سکتا ہے، اس لیے کہ یہ بھی نکاح جیسی نعمت کے شکر میں کیا جاتا ہے، یعنی ولیمہ نکاح جیسی نعمت کے شکر میں کیا جاتا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری سے ہو۔ تو یہ بھی تقرب ہی ہے، تقرب الی اللہ ہے، اگرچہ یہاں تقرب کی جہتیں مختلف ہیں کہ عقیقہ میں تقرب کی جہت الگ ہے، قربانی میں تقرب کی جہت الگ ہے، ولیمہ میں تقرب کی جہت الگ ہے، مگر مقصود سب میں تقرب الی اللہ ہی ہے۔ لہذا عقیقہ اور ولیمہ کرانے والا قربانی کے جانور میں شریک ہو سکتا ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ کسی شخص پر اتنا قرض ہے کہ اگر قرض کی مقدار مال نکال دیا جائے تو وہ مال کے نصاب نہ رہے، تو اس پر قربانی واجب ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی شخص پر اتنا قرض ہے کہ اگر قرض کی مقدار مال نکال دے تو وہ مال کے نصاب نہ رہے، تو اس پر قربانی واجب نہیں، اور اگر اس کا مال یہاں موجود نہیں اور قربانی کے دن یعنی 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق سے 12ویں کی غروب آفتاب تک کے بعد ملے گا تو اس پر بھی قربانی واجب نہیں۔